بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ بے شک میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب اس کو سجدے میں گر جانا۔ تو تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر ظاہر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ قرآن کریم کی پچھلی آیات میں ایک بات جو فرمائی گئی تھی کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، کہ مجھے ملأ اعلی یعنی عالم بالا کے بارے میں علم نہیں ہے جب وہاں پر لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں جھگڑا نہیں تھا، وہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے انسان کے پیدا کرنے کی حکمت معلوم فرمائی تھی کہ اللہ انسان کو آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی بہترین انداز میں تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر انسان جس کی صفات میں سے یہ ہے کہ یسفک الدماء، کہ یفسد فی الارض اتجعل فیہا من یفسد فی الارض ویسفک الدماء، کہ آپ انسان جس کی صفات میں یہ بھی بات سنائی معلوم ہوئی ہے کہ وہ جو ہے زمین میں فساد بھی پھیلائے گا، فتنے کرے گا اور قتل غارت گری بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا۔ تو اگر عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا تو ہم ہی کافی تھے، تو ضرورت کیا تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ جو حکمت فرشتے معلوم کر رہے تھے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاصمے سے تعبیر فرمایا کہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ سے وہ بحث کر رہے تھے۔ حقیقت میں وہ بحث نہیں تھی کیونکہ فرشتے تو صرف حکمت معلوم کر رہے تھے۔ بہرحال فرشتوں سے جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب میں اس کو پیدا کر دوں، اس کی جو ہے اس کو بنا کر کے میں تیار کر دوں اور جان ڈال دوں تو تم سب اس کو سجدے میں گر جانا۔ وجہ کیا ہے کہ جو تم نے یہ بحث کی ہے، اب اس لیے اس کی فوقیت تمہارے اوپر ظاہر کرنے کے لیے اب تمہیں جو ہے اس سے کمتر دکھانے کے لیے کہ دیکھو اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو ہے وہ تم سے بہت ہی اونچا ہے، اس لیے تم سب کے سب اس کو جو ہے سجدہ تعظیمی کرنا۔ اچھا، یہاں پر جو سجدہ ہے اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے سجدہ تعظیمی مراد ہے، سجدہ عبادت مراد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ادب اور احترام میں سجدہ کرنا۔ تو یہاں پر جو سجدہ ہو رہا ہے وہ ادب اور احترام کا سجدہ ہے جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، اور بھی بہت سارے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً مل جائیں گے کہ بہت سارے مواقع پر ایسے معاملے پیش آئے ہیں کہ اس میں کسی انسان کو سجدہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی سجدے ہیں جو پہلی شریعتوں میں ہوئے ہیں وہ سب سجدے تعظیمی تھے۔ ہماری شریعت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت بھی حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام یمن کے علاقے میں کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے، تو جب یہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا عمل کر رہے ہو تم، تو یہ تو حرام چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، وَأَنْتَ حَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ، اور آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔
کیونکہ اگر کسی کی بڑاپن کی وجہ سے، کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کی بادشاہت کی وجہ سے اگر اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں۔ اللہ نے آپ کی وجہ سے دنیا بنائی، کائنات بنایا ہے، آپ کو اللہ نے سید الانس والجنات بنایا ہے، تمام مخلوقات کے سردار بنایا ہے، تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور میں کسی اور کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت میں کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، تو پہلی شریعتوں میں اور آپ کی شریعت میں یہ فرق ہے کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَإِذَا إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، لہذا جب میں اس کو بنا کر تیار کر دوں، تسویہ کر بالکل برابر کر دوں، یعنی فٹ کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر ظاہر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے حکم دے رہے ہیں کہ تو آپ سجدے میں چلے جانا، اور ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے تو تھا نہیں، وہ تو جناتوں میں سے تھا، تو اس کو سجدے کا حکم کہاں ہوا؟ تو مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں جب فرشتے جو ہے وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، جب اعلیٰ ترین مخلوق کو سجدے کا حکم دے دیا گیا تو گویا کہ ہر مخلوق کے لیے وہی حکم تھا۔ اب وہ انسان تو سو دنیا میں تھے نہیں، اب جتنی بھی مخلوقات دنیا میں موجود تھی وہ ہر ایک مخلوق کے لیے حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جب جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اس وقت کی جو تھی، فرشتے جو اللہ کے معصوم مخلوق ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جب ان کو سجدے کا حکم تھا تو ابلیس جو کہ جناتوں میں سے تھا اس کو بھی سجدے کا حکم ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابلیس جو تھا، مفسرین فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کا یہ سردار تھا، ان کو جو ہے تعلیم دیا کرتا تھا، سکھاتا تھا، اور بہت بڑا علم والا بھی تھا، یہ جنت کے خزانچی بھی رہا ہے۔ اس کا نام پہلے جو تھا وہ عزازیل یا حارث نام تھا، دو نام آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور نام آتے ہیں، کہ یہ نام تھا، پہلے اس کا ابلیس نام نہیں تھا، لیکن جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کے معنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کو اللہ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بنایا۔ تو فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم ابلیس کلہم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے جو ہے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس چیز کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جناتوں کو جو ہے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ خلق الجان من مارج من نار خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی کا گارا تیار ہوا، اور گارا تیار ہونے کے بعد جب وہ سوکھنے لگی اس کے اندر تھوڑی سی آواز پیدا ہو گئی تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر پہلے پارے میں، پھر جو ہے 8ویں پارے میں بھی ہے، اور 14ویں پارے میں بھی ہے، 15ویں پارے میں سورہ بنو اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور دوسری جگہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ابلیس نے جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ جناتوں میں سے تھا۔ اچھا ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا جنات نہیں تھا،
جنات کی جو اصل ہے اس کو جان کہتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. جیسے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے تو اس لیے ہر انسان کو آدمی کہتے ہیں. ایسے ہی پہلا جو جنات ہے وہ جان اس کا نام تھا، اس کو جان کہتے ہیں. اور اس لیے اس کی نسل سے جتنے بھی لوگ اس جن سے پیدا ہوئے ان ہر ایک کو جن کہتے ہیں. یعنی تو فرمایا کانا من الجن، ابلیس بھی جناتوں میں سے تھا، یعنی انہی کی ایک نسل سے تھا، انہی کی قوم میں سے تھا. تو فرمایا قال ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ پیدا فرمایا تھا اپنی قدرت سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. تو یہاں پر ہاتھوں سے مراد کل بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اور آپ کے جیسے ہاتھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ ہاتھوں کی ضرورت ہے، نہ پیروں کی ضرورت ہے، نہ چہرے کی ضرورت ہے. اس طرح کے الفاظ جہاں پر کہیں قرآن کریم میں آتے ہیں یہ سب متشابہات کہلاتے ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں حقیقت کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. بس یہاں پر اللہ کی ہاتھوں سے مراد یا اللہ کی ذات سے مراد، اللہ کے چہرے سے مراد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہے. تو مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو. اور انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے فرشتوں کا واسطہ ہوتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو ماں کے رحم میں مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کی جو ہے نگرانی کرتا رہتا ہے، اس کے اعضاء کو تیار کرتا رہتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. تو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو اس چیز کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے تھا، بلند لوگوں میں سے تھا. تو اس نے کہا دوسری بات بہتر ہے، یعنی میں آدم سے بڑا ہوں، میں آدم سے اونچا ہوں. کیوں؟ قال انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. کس لیے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھانا چاہا کہ اے اللہ، آگ جو ہے اونچی چیز ہے اور مٹی جو ہے کمتر چیز ہے. جو اونچی چیز ہے وہ کمتر چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا میں اس آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس جو تھا یہ جب فرشتوں کی کو تعلیم دیا کرتا تھا اور فرشتوں کو ایک طرح سے سرداری ملی ہوئی تھی اور یہ جنت کا خزانچی رہا، تو اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا. اور اس تکبر کو یہ دل میں چھپا کے رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. اس کا تکبر تب اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. تو جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے لہذا میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے دربار سے نکل جا، اس جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے تو دور کر دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. اب اس نے جب دیکھا کہ میں تو اللہ کے دربار سے دور کر دیا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنے لگا کہ میری موت قیامت تک نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب کہ غصے کی حالت میں تھے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، یعنی جا تجھ سے جو ہو سکے کر لے. تو اس نے کہا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، جب پتہ چل گیا کہ مہلت مل گئی ہے، اب قیامت تک مجھے موت نہیں آنے والی ہے، اس کے بعد اور بھی زیادہ سرکشی پر ابھر آیا اور کہنے لگا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ. آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی وہ شخص ہے جس کو آپ نے مجھ سے زیادہ معزز بنایا ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی تمام اولاد کو برباد کر دوں گا، بہکا دوں گا، تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے آ کے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آ کر کے میں اس کو بھڑکاؤں گا اور ان کی امت کو لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ کے اکثر بندوں کو میں ناشکرہ بنا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، میرے نیک بندے صرف میری سنیں گے، تیری نہیں سنیں گے. تو گویا کہ دونوں کا مباحثہ ہو رہا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکا دوں گا اور راستے سے ہٹا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے بندوں پر تیرا زور
نہیں چلے گا۔ ابھی ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم کس کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، کہ ابلیس کی بات کو سچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس کے بہکاؤ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط ثابت کریں۔ تو فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم، متعینہ وقت کے دن کے لیے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، تو وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادك منهم المخلصین، سوائے تیرے خاص بندوں کے جن کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات سچی ہے اور میں سچ کہتا ہوں، لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، سب کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں اس بات کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی جو عالم ارواح کی جو بات ہوئی تھی اس زمانے میں جب انسانوں کا وجود نہیں تھا، اس وقت کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تمہیں باخبر کر رہا ہوں، اس بات پر میں تم سے کوئی بدلہ یا اجر نہیں چاہتا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بات بنانے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم اس کی خبر کو بہت جلد ایک وقت مقررہ کے بعد جان لو گے، یعنی جب موت آ جائے گی تو اس ساری چیزوں کی حقیقت